وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ محترم و معزز بزرگان ملت اور خوش نصیب حجاج کرام، میں تو یہاں آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک، اور بعض روایات میں ہے کہ 100 دن تک ایک حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاجیوں سے دعا کروائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ حاجیوں سے دعا کرنے کی خواہش کی جائے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ شہوانی فعل ہو، افعال ہو، نہ فسق ہو، نہ فجور ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو۔ اور پھر ایسا حج جس نے کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کی امن ولدت امہ، جس نے ایسا حج کیا جو اللہ کے لیے، اور اس میں نہ شہوت ہوئی، نہ فسق و فجور ہوا، پرہیزگاری سے معمور ہو کر وہ پلٹا، تو گویا ولدتن امہ، کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو جو حاجی آئے ہیں اس کیفیت کے ساتھ، حج کے فریضے سے مشرف ہو کر، وہ ان کی کیفیت ابھی پیدا ہوئے بچے کی سی ہے، اور پیدا ہوا بچہ جو گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ گناہوں سے پاک 3 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو حج کر کر آیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی کیفیت نومولود بچے کی ہوتی ہے۔ تو اب نومولود بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ نئی زندگی کا آغاز، کہ میں ابھی پیدا ہوا ہوں اور باقی کی زندگی ایسے گزارے جو گناہوں سے پاک ہو، قرب الہی سے معمور ہو، خدمت خلق کے جذبے سے اس کا دل لگا رہے، لوگوں کی خدمت کر کر وہ خوش ہو۔ ماں باقی زندگی وہ جو وہاں پر سیکھ کر آیا، وہاں پر کیا سیکھ کر آیا؟ رب چاہی زندگی سیکھ کر آیا۔ تو اس لیے وہ اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دے، من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرے۔ ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ میرا رب کس سے خوش ہوتا ہے، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے مجھے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرے۔ حاجی کی ذمہ داری ہے یہ، ورنہ حج کوئی ٹور کا نام نہیں ہے، کوئی تفریح کا نام نہیں ہے، کوئی آپ ٹوریزم کے پلیس پر جا کر نہیں آئے۔ ہر عبادت کے فوائد اللہ نے بیان کیے۔ نماز کا فائدہ بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش، برے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور کوئی نماز پڑھے، شراب بھی پیے، نماز بھی پڑھے، جوا بھی کھیلے، نماز بھی پڑھے، برے کاموں کے اندر ملوث بھی ہو، نماز بھی پڑھے، سود کو چوری سے لے، نماز بھی پڑھے، بینک کا سود ہڑپ کر جائے، نماز بھی پڑھے، فکس ڈپازٹ کے اوپر زندگی گزارے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ضرور وہ فحش
اور منکرات سے بچے گا، اور نماز اس کو منکرات سے بچائے گی۔ اور روزے کا فائدہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تم متقی بنو، تم اللہ کو بن دیکھے ڈرنے والے بنو، اللہ کا استحضار تمہارے اندر پیدا ہو، خوف خدا تمہارے اندر پیدا ہو، خدا سے تمہاری رغبت بڑھ جائے، ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر جانو۔ یہ کیفیت تمہارے اندر روزے کے ذریعے سے پیدا ہو، ورنہ صرف فاقہ کشی کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں اور اس کے گودان میں کچھ کمی تھی جو آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر جو حب مال ہے وہ کم ہوتا ہے، مال کی محبت اس کی ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کو آنکھوں سے دکھائی دینا چاہیے کہ غربت کم ہو رہی ہے۔ اب ایک خاندان ہے، اس خاندان کو میرے دادا حضرت زکوٰۃ دیا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی دیا کرتے تھے، اور میں بھی دے رہا ہوں، تو کیا غربت ختم ہوئی؟ افلاس ختم ہوا؟ وہ خاندان تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آج بھی۔ اس لیے فقہ الزکوٰۃ میں علامہ یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دو تو اتنی دو کہ وہ آئندہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے، آنکھوں سے دکھے غربت کے مٹتے ہوئے۔ لیکن حج کے سلسلے میں فرمایا فائدہ کیا فرمایا؟ تم خود آؤ یہاں تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ اس حج میں کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، سورہ حج آیت نمبر 28۔ ہم نے اس کے اندر بہت سے منافع رکھے ہیں، اور وہ تم جب وہاں پہنچو گے، اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، تب وہ محسوس ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے خود حج نہیں کیا، مجھے حج کے فائدے معلوم نہیں ہوئے، میں جان نہیں سکا کہ حج کے کیا فائدے ہیں۔ حج بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی نیک بختی ہے۔ یہ وہ سعادت ہے بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ حج جو ہم جیسے لوگوں کو نصیب ہو گئی، یہ سعادت بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہمارے میر عثمان علی خان نظام سرکار، جن کی طوطی بولتی تھی، جن کا ایئر لائنز تھا، جن کے ریلویز تھے، جن کے خزانے بھرے ہوئے تھے، بہت مالدار، دنیا کا مالدار ترین شخص تھا۔ اس نے رباط بنائے، آج بھی ہمارے پرانے حیدرآباد کے لوگ رباط سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے جس وقت سعودی عرب میں افلاس تھا، غربت تھی، جنریٹر لگوایا وہاں پر خانہ کعبہ میں، اس نے بڑے بڑے کام کیے، مدینہ بلڈنگز بنا کر مدینے کو وہاں سے فنڈز جایا کرتے تھے، یہ وہ نظام تھا۔ لیکن اللہ نے نظام کو حج کی توفیق نہیں دی، سعادت نہیں بخشی۔ کئی لوگوں کو حج کروایا اس نے، لیکن آپ کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جب تک آپ خانہ کعبہ کو پہنچے، کیا کہتے رہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، کسی کے لیے تعریفیں نہیں ہیں، تعریف کے قابل صرف اور صرف تو ہی ہے۔ والنعمت، اور نعمت سب تیری ہی ہے۔ لا شریک لک والملک لک لا شریک لک، والملک، بادشاہی تیری ہی ہے۔ چونکہ ہمارا تصور دین محدود ہے، چونکہ ہم کو اتنا ہی پڑھایا گیا کہ یہ کلمات کہو، ہم کو اتنا ہی سکھایا گیا حج کی ٹریننگ کے اندر، یہ حج کمیٹی کے لوگوں کے ذریعے سے یہ تلبیہ پڑھو، اس کو دہراتے رہو، آواز کے ساتھ میں پڑھو، لیکن اس کے معنی اور مطالب نہیں بتائے۔
کیا بتایا اس میں؟ ول ملک لک، ملک تیرے ہی لیے ہے، بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا کسی اور کو میں بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیرے سوا کسی اور کے حکم کو تسلیم کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جتنے لوگ خدا بنے ہوئے ہیں اس زمین پر، ان کی خدائی کو جب تک میں ختم نہیں کر دوں گا اور بالفعل میں تیری خدائی کو نافذ نہیں کر دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ہے وہ عہد جو ایک حاجی کرتا ہے، لیکن ہماری محدود تصور دین کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر آتا ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا والملک کے سلسلے میں کہ بادشاہی اسی کی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بہت بڑا انقلاب ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کیا کسی حاجی کو کہ دل میں یہ آیا؟ کیا کسی حاجی کے ذہن سے یہ بات ٹکرائی؟ اگر ٹکرائی تو ماسیہا، اگر نہیں ٹکرائی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والے بنے حاجی۔ ماں باقی جو زندگی ہے وہ ماں باقی زندگی کو اللہ کی بالفعل حاکمیت کے اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ حج کا بہت بڑا اثر ہے۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، آدمی عجائب عالمی جو عجائب ہیں، ونڈرز آف دی ورلڈ، ایک دو مرتبہ دیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں 2-3 مرتبہ تاج محل دیکھا، وہ بھی اتفاق ہے، خاص طور پر دیکھنے کے لیے نہیں گیا میں، میرا راستہ تھا جانے کا، علی گڑھ میں پڑھتا تھا میں اس زمانے میں، تو وہیں سے ٹرین پر اترتے تھے ہم، تو ہم نے دیکھا، 1-2 مرتبہ دیکھنے کے بعد میں دل بھر گیا۔ لیکن خانہ کعبہ وہ عمارت ہے، دنیا کے ان عجائب میں سے ایک عجیب گھر ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، آنکھوں میں سموئے جائیے، لیکن آپ کا دل نہیں بھرتا کبھی۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ونڈرز نہیں ہے، ایک سادہ سیدھا قسم کی عمارت، اس کے اندر کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، صرف ایک دروازہ ہے اور اس پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے بس۔ اور جس خانہ کعبہ کو آپ نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے حاجیوں، اب اس نگاہ سے آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے۔ جس خانہ کعبہ کو آپ نے اپنے نظروں سے دیکھا، اب آپ کوئی حرام کی چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ جس نگاہوں سے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، آپ کوئی نیوڈ اور ننگا قسم کی تصویر نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، بوڑھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آج کل سب آ گیا ہے ہاتھ کے اندر، جتنی گندگی ہے دیکھ لو۔ اس لیے یہ آنکھ اب حرام کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھ کسی کی بادشاہت اور شہنشاہت اور اقتدار کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہو سکتی۔ یہ آنکھ کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ یہ آنکھ ہم بنائیں، یہ حاجیوں کے لیے پیغام ہے۔ پھر آپ نے طواف کیا، آپ نے سعی کی۔ سعی کیا ہے؟ کیا کوئی خدا کی علامت ہے وہاں پر؟ کیا خدا کی عبادت ہے وہاں پر؟ نہیں، سعی دراصل ایک ماں کی یاد ہے، ماں کی طرف ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان میں۔ سعی کے ذریعے سے وصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ کہتے ہوئے اسلام نے ماں کے مقام کو بلند کیا، ماں کو عظیم بنا دیا، ہر حاجی کے لیے لازم کر دیا، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازم کر دیا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے۔ ہم نے سعی کی، ہم نے مینا میں قیام کیا، ہم نے عرفہ میں قیام کیا جو رکن اعظم ہے حج کا، یوم عرفہ کے دن۔ اور عرفہ کیا ہے؟ ایک میدان ہے۔ عرفہ کیا ہے؟ اس کی ایک باؤنڈری ہے۔ مسجد نمرہ کے اندر ایک حصہ عرفہ سے باہر ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں جاؤ تو ذرا احتیاط کے ساتھ میں جاؤ، وہاں پہ کچھ لگا ہوا بھی ہے، کچھ لکھی وغیرہ بھی ہے وہاں پر کہ یہ عرفہ کے باؤنڈری کے اندر نہیں ہے۔ تو باؤنڈری کے اندر آپ رہے، کیا سیکھا کہ وہ باؤنڈری کے اندر زوال سے پہلے آپ گئے
اور زوال آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے، وقت مقرر ہے. لیکن اب ہماری ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری کیا ہے؟ وہ باؤنڈری ہے ہماری زندگی کی. ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ابھی حج کر کر، اور پھر یہ زندگی رہے گی ہمارے زندگی کے غروب ہونے تک، مرنے تک. تو مرنے تک ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں، باؤنڈری سے باہر نہ نکلے. یہ ہے پیغام حج کا. پھر آپ مسجد مشعر الحرام گئے، مزدلفہ گئے، پھر آپ وہاں سے نکل کر دعائیں کی، وہاں سے نکل کر جمرات گئے، شیطان کو کنکریاں ماری. کیا ہے شیطان کو کنکریاں مارنا؟ ایک برگزیدہ شخصیت نے ایک عمل کیا تھا، اس کی یاد ہے. لیکن حاجی جو کنکری مارتا ہے اس کی یاد بھی ہے، اور شیطان کو کنکری مارنا دراصل اس بات کا اعلان بھی ہے کہ اے دشمن انسان، انہو لکم عدو مبین، میں تجھے سنسار کرتا ہوں، میں تجھے اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں گا. اسی طرح جتنے دنیا کے اندر اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی میں سنسار کروں گا. اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ نے کنکریاں ماری، عملی زندگی میں آپ نے شیطان کو کنکری نہیں ماری، تو کیا کیا؟ تو یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں ملتا ہے. پھر وہاں سے ہیڈ کوارٹرز گئے. ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ خانہ کعبہ، طواف زیارت. یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے. ہیڈ کوارٹر چلے گئے، پھر وہاں پر طواف کیا، دعائیں کی. پھر آپ جبل رحمت پر چڑھ چڑھ کر آپ نے دعائیں کی. ارے لاکھوں حاجی جبل رحمت پر چڑھ چڑھ کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن لاکھوں میں سے چند ایک لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کو یہ بات یاد ہو کہ یہی وہ جبل رحمت ہے جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس کے اندر سارے انسانوں سے کہا تھا جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ غائب تک میری بات کو پہنچائیں، غائبین تک پہنچائیں. اور وہ غائبین کون ہیں؟ حضرت شفیع علیہ رحمہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ غائبین سے مراد سور پھونکتے وقت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ غائبین میں شامل ہے. یہ پیغام رسانی کا کام اس وقت تک کرنا، اس وقت تک اس بچے تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. اور حاجیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم اس ذمہ داری کے لیے مامور کیے جا رہے ہو. کیا واقعی وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہوا تو فبیہا، اگر پیدا نہیں ہوا تو پیدا کیجئے. اور یہی دراصل ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، شہادت الحق، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت، دین کے دین حق ہونے کی شہادت، قرآن کے بندگان خدا کا پیغام ہونے کی شہادت. یہ شہادت اگر نہیں، جذبہ نہیں ہے شہادت دینے کا، پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا؟ قربانی دی. کیا ہے قربانی؟ کیا ہے؟ وہاں تو ٹکٹ خرید لیے ہوں گے IDP کا، معلوم تک نہیں ہوا، ٹائم بھی نہیں معلوم ہوتا وہاں پہ کب آپ کی قربانی ہونے والی ہے. لیکن دوستو وہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، وہ قربانی تھی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیا واقعی یہ جذبہ، قربانی کا جذبہ، فدائیت کا جذبہ، اللہ کے دین کی راستے میں قربان ہو جانے کا جذبہ، اپنے آپ کو کھپا دینے کا جذبہ حاجیوں میں پیدا ہوا؟ پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، نئے پیدا ہوا تو تم ابھی پیدا ہوئے ہو ماں کی پیٹ سے، اپنے اندر پیدا کرو. جماعت اسلامی ہند نے یہ جو پروگرام رکھا اسی لیے رکھا کہ حاجیوں کو وہ پیغام دیا جائے جو پیغام وہاں سے وہ لے کر آئے. وہ پیغام لے کر آئے کہ ہم نے ایک فقیرانہ لباس پہنا تھا، یہاں عالی شان قسم کے کپڑے تھے، 10-10 لاکھ روپے کی ساڑیاں تھیں، 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ تھے،
10 لاکھ روپے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معمولی مودی کے پاس 10 لاکھ کا سوٹ ہے تھے. ہاں تو میرا خیال ہے کرنٹ چلے گا, ختم کر دیں. ہاں اچھا جی دوستو, اس لیے آپ نے ایک فقیرانہ لباس پہنا اور اس بات کا اعلان اور اظہار کیا کہ میری زندگی فقیرانہ زندگی ہے. میری زندگی کا جو مقصد ہوگا, جو میں بھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اب ماں باقی جو میری زندگی گزرے گی وہ با مقصد زندگی گزرے گی, بے مقصد زندگی نہیں گزرے گی, بے ہنگم زندگی نہیں گزرے گی. اس زندگی کے اندر مقصدیت ہوگی. اور اعلان کرے ہر حاجی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اگر یہ اعلان کرتا ہے اور اس دین کے غلبے کے لیے جو اس وقت یہ دین مغلوب ہے, محکوم ہے, مجبور ہے, مسجدوں میں محصور ہے یہ دین, کوئی ہماری عزت ہے, ہمارا کوئی وقار ہے, ہم کو کوئی پوچھ کر دیکھتا ہے؟ کل صرف اشارہ دیا فرانس نے کہ میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں, تو آج مسٹر شام نے وبال مچا دیا. آپ کی کوئی عزت ہے؟ بچے پانی کے لیے, دودھ کے لیے, روٹی کے ٹکڑوں کے لیے بلبلا رہے ہیں, دواؤں کے لیے. 10 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو معذور ہو چکے ہیں. 10 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کو فوری اچھے ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت ہے غزہ میں. امت مسلمہ کے اتنی بڑی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں دعائیں, میدان عرفات پہ دعائیں, لیکن کیوں بے اثر ہیں؟ کیوں بے اثر ہیں؟ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی مقصدیت کو کہیں کھو دیا ہے. ہم کس لیے زندہ ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم بھی جانوروں کی طرح اور عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری زندگی اور عام لوگوں کی زندگیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی مادہ پرست ہے, ہم بھی مادہ پرست ہیں. وہ بھی نسل کو آبیاری کر رہے ہیں, ہم بھی نسل کی آبیاری کر رہے ہیں. وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں. لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے. آئیے حج سے واپسی کے بعد میری امیر گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد بھی قبول کیجئے, اور پھر دعائیں بھی دیجئے, عزم کیجئے, حوصلہ کیجئے. عزم اور حوصلے کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے, جو طاقت پائی جاتی ہے, بڑی سی بڑی طاقت کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی جو عزم اور حوصلے کے اندر طاقت پائی جاتی ہے. انسان نے عزم کیا تو ہوا میں اڑنے لگا, انسان نے عزم کیا تو وہ ہمالیہ پر چڑھ گیا, انسان نے عزم کیا تو پانی میں ایسا تیر رہا ہے کہ مچھلی بھی وہاں پر تیر نہیں سکتی. انسان نے عزم کیا, انسان کے عزم اور ارادے کے اندر وہ قوت پائی جاتی ہے. میں حجاج کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ عزم کریں, حوصلہ کریں, اپنی زندگی کے نئے ورق کو شروع کریں. اور اسی کے لیے ہم نے حج کیا تھا. حج ہم نے تفریح کے لیے نہیں کیا تھا, حج لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا تھا, حج ہم نے سیلفیاں لینے کے لیے نہیں کیا تھا. حج ہم نے کہ ایک حاجی صاحب نے کہا کہ صاحب آئے ملنے کے لیے, تو اپنے کسی ملازم یا بیٹے سے کہا کہ وہ تیسرے حج کا جو زمزم ہے وہ لے کر آؤ مٹکے میں سے. ختم ہو گیا, کام ختم ہو گیا اس کا. اس لیے حج کیے ہیں تو قبولیت بھی بے حد ضروری ہے, قبولیت بھی بے حد ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین ہمیشہ اس فکر کے اندر رہتے تھے کہ ان کے اعمال قبول ہو جائیں, ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں. اس لیے ہم قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا